ایمان لانا ہے تو اللہ کی توحید کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان، اذان ہے تو اللہ کی کبریائی کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت پہ گواہی، نماز ہے تو اللہ کی صفات اور کبریائی کے بیان کے ساتھ رسول اللہ کے اوپر درود و سلام، ہمارا حج عمرہ روزہ ہے تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر، ہمارا قرآن ہے تو رسول اللہ کے عین اخلاق کے اوپر ایک کتاب جس کو ہم پکڑیں گے تو ہم اس دنیا کے اندر ہادی کہلائیں گے۔ ہماری محبتوں کے اندر اگر مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رشتوں سے اوپر رکھ دیا گیا، اور اگر ہمیں جنتوں تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی ہم پہ لازم کر دی گئی، اور اگر جہنم سے ہمیں بچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ہمارے لیے لازم و ملزوم قرار کر دیا گیا، اور رسول اللہ کو پیٹھ دکھانے پہ جہنم کا سفر ہمارے اوپر لازمی کر دیا گیا۔ رسول اللہ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ہمارے لیے لازم و ملزوم کر دیا گیا، اور ایک ایسی ہستی، یہ ساری اختیارات، یہ سارے بلند مقام اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، اپنی اس خاص رحمت جو کہ درود کی فارم میں مسلسل اللہ کے نبی پر اتر رہی ہے، ایک ایسی ہستی کو عطا کی جس کو اللہ نے خود سے، مطلب مجھے سب سے خوبصورت بات یہ لگتی کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ محبوب بنایا جیسا محبوب ان کو محبت کرنے کے لیے چاہیے تھا، جیسے خوبصورت، جیسے حسین ترین، جیسی خوبصورتی وحدہ لا شریک، جن جیسی مثل، جن جیسا کردار کسی کا نہیں، اللہ نے اپنی واحد ہستی کی طرح بشری تقاضوں میں واحد بشر بنا کے یہ چیز بتا دی کہ یہ رحمتیں، یہ فضل قیامت تک کے لیے میرے نبی پر ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے پروٹوکولز اس حد تک دلوا دیے کہ تم سب کے سب ایسا میرے محبوب کا باکمال درجہ ہے کہ تم سب کے سب ایک بار قیامت تک بس ان کے روزے کی حاضری دو گے، دوبارہ تمہاری باری نہیں آئے گی۔ میرے محبوب کے روزے پہ ہر بار ایک نیا فرشتہ جون سے وہ حاضری دے گا، اور اگر کوئی محشر کے اندر شفاعت کروا سکے گا تو وہ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہوں گے۔ یہ جو سب پروٹوکولز ہیں مائی ڈیئر، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے اللہ کا درود و سلام۔